بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سیری میں اسٹوری میں خوش آمدید۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک شہر میں ایک موچی رہا کرتا تھا۔ مکان کے اوپر والے حصے میں اس کی رہائش تھی، جبکہ نچلے حصے میں اس نے اپنی دکان قائم کر رکھی تھی۔ اس دکان کے ایک کونے میں اس نے نئے جوتے بنانے کے لیے اوزار رکھے ہوئے تھے۔ یہ اوزار ایک چھوٹی سی الماری میں بہت ہی سلیقے کے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ مجھے دن رات خوب محنت کرتا، لیکن اس کے باوجود اتنی آمدنی نہ ہوتی کہ وہ خوشحال زندگی گزار سکے۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب موچی کی ساری جمع پونجی ختم ہونے کو تھی۔ اب موچی بہت ہی پریشان ہوا اور سوچنے لگا، اس مرتبہ بل ادا کرنے کے بعد اس کے پاس نئے جوتے بنانے کے لیے رقم ہی نہیں بچے گی۔ یہ سوچتے ہی اس کا دل کام سے اچاک ہو گیا اور وہ جوتے بنا رہا تھا۔ وہ چمڑا وہیں پر چھوڑ کر اپنے رہائش والے حصے کی طرف چلا گیا۔ کھانا کھا کے دونوں میاں بیوی اپنی تنگ-دستگی کا حل تلاش کرتے ہوئے سو گئے۔ دوسرے ہی روز صبح موچی سے ناشتہ فارغ ہو کر دکان میں پہنچا تو وہ بہت دیکھ کر حیران ہوا، کیونکہ کل جو چمڑا اس نے جوتے بنانے کے لیے کاٹ کر چھوڑا تھا، اس کے جوتے تیار تھے اور جوتے اتنے خوبصورت تھے کہ موچی نے کبھی بھی اتنے عمدہ جوتے نہ بنائے تھے۔ موچی نے زور زور سے اپنی بیوی کو آواز دینا شروع کر دی۔ آواز سن کر اس کی بیوی دکان میں داخل ہوئی تو موچی نے پوچھا، کیا یہ اتنے خوبصورت جوتے تم نے بنائے ہیں؟ موچی کی بیوی نے کہا، نہیں، میں ایسے اچھے جوتے کیسے بنا سکتی ہوں، میں نے تو کبھی جوتے بنائے ہی نہیں۔ موچی نے جوتے اٹھا کر دروازے کے ساتھ بنے شوکیس پر اس طرح رکھ دیے۔ باہر سے ہر شخص کی نظر ان پر پڑتی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک شخص نے ان جوتوں کو خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے ان جوتوں کی موچی کو اتنی اچھی قیمت دی کہ موچی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب موچی نے اس رقم سے گھر کا راشن خریدا اور مزید جوتوں کے لیے چمڑا بھی خرید لیا۔ خریداری سے فارغ ہو کر موچی جب واپس آیا تو شام ہونے کو تھی۔ بیوی نے کھانا بنانے کی تیاری میں لگ گئی، جبکہ موچی چمڑا لے کر دکان والے حصے میں آ گیا۔ موچی نے 2 جوڑے جوتے بنانے کے لیے چمڑا کاٹا۔ ابھی وہ ان کو سینے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں اس کی بیوی نے آواز دی، کھانا تیار ہے، آ کر کھا لو، باقی کام صبح کر لینا۔ یہ سن کر موچی نے چمڑا اپنے کام والے میز پر ہی چھوڑا اور رہائشی کے حصے کی طرف چلا گیا۔ دوسرے ہی روز جب موچی صبح دکان میں آیا تو وہ ایک مرتبہ پھر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ رات کو جو چمڑا اس نے کاٹ کر رکھا تھا، آج پھر عمدہ جوتے تیار تھے۔ اس نے پھر بیوی کو آواز دی اور کہنے لگا، یہ جوتے تم نے بنائے ہیں؟ لیکن اس نے اس مرتبہ بھی اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ موچی نے جوتے اٹھا کر شوکیس پر رکھ دیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ جوتے بک گئے۔ اب یہ روزانہ کا معمول بن گیا۔ موچی چمڑا کاٹ کے جوتوں کے لیے رکھتا اور صبح اسے جوتے تیار ملتے، اور دلچسپ بات یہ اتنی خوبصورتی کہ یہ جوتے تھوڑی دیر میں فروخت ہو جاتے۔ موچی اور اس کی بیوی اب کافی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک دن موچی کی بیوی نے کہا، معلوم تو کرنا چاہیے، رات کو کون ہمارے لیے جوتے بنا کر جاتا ہے؟ موچی نے کہا، آج رات ہم دکان کی نگرانی کریں گے اور دیکھیں گے کون ایسا مہربان ہے جو ہمارے لیے کام کرتا ہے۔ موچی اور اس کی بیوی شام ہوتے ہی کٹا ہوا چمڑا کام کرنے والی میز پر چھوڑ کر خود دکان میں رکھی گئی ایک بڑی سی الماری کے اندر بیٹھ گئے۔ تھوڑا سا دروازہ کھول کر دکان میں جھانکنے لگے۔ آدھی رات کے وقت آتشان کی چمنی میں کچھ آوازیں محسوس ہوئیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے دیکھا 2 ننھی منھی پریاں ہوا میں تیرتے ہوئے چمنی کے ذریعے دکان میں داخل ہوئیں اور کام کرنے والی میز کے پاس رکھے اسٹول پر بیٹھ کر جوتے سینے کا کام شروع کر دیا۔ صبح ہونے سے کچھ دیر قبل جوتے کے دونوں جوڑے تیار ہو چکے تھے۔ خوبصورت جوتے اس میز پر اسی طرح چھوڑ کر دونوں ننھی منھی پریاں ہوا میں اڑتے ہوئے واپس چلی گئیں۔ موچی نے اپنی بیوی سے کہا، بہت دنوں سے یہ ننھی منھی پریاں ہمیں اچھے اچھے جوتے بنا کر دے رہی ہیں، میرا خیال ہے ہمیں بھی انہیں کوئی تحفہ دیں۔ موچی کی بیوی بولی، دونوں پریاں ننگے پاؤں تھیں، ان کے کپڑے بھی عام سے تھے۔ ان کپڑوں میں شاید سردی لگتی ہو، کیوں نہ میں ان دونوں کے لیے کپڑے بنا دوں؟ موچی نے اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اسی دن موچی کی بیوی نے 2 ننھی منھی پریوں کے لیے گرم بہترین جیکٹیں تیار کیں اور ساتھ ہی 2 جوڑے چھوٹے چھوٹے جرابوں کے جوتے بھی بنائے۔ دوسرے ہی دن انہوں نے کام کرنے والے میز پر چمڑے کی جگہ گفٹ رکھ دیے اور خود الماری میں چھپ کر پریوں کا انتظار کرنے لگے۔ آدھی رات کے بعد پریاں دکان میں داخل ہوئیں اور کام کرنے والی میز کے پاس آ کر کھڑی ہو گئیں۔ میز پر جوتوں کے لیے چمڑے کے بجائے گفٹ دیکھ کر انہیں بہت حیرانی ہوئی۔ دونوں نے آپس میں مشورے کے بعد گفٹ کھولے۔ چھوٹی چھوٹی جرابیں اور جیکٹیں دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے فوراً وہ جیکٹیں اور جرابیں پہن لیں۔ اب وہ دونوں پریاں بہت خوش تھیں۔ خوشی سے دونوں پریاں جھومتی رہیں اور پھر ہوا میں تیرتے ہوئے چمنی کے ذریعے دکان سے باہر نکل گئیں۔ اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی دکان میں کام کرنے نہ آئیں۔ موچی نے جوتے بنانے کا کام جاری رکھا، جو کہ بہت عمدہ اور خوبصورت ہوتے تھے۔ پورے علاقے میں بہت مشہور اور امیر ہو گیا، لیکن کوئی بھی اپنے جوتوں کا ننھی پریوں کے بنائے ہوئے نرم و نازک جوتوں سے موازنہ نہیں کر سکتا۔
آج کی اسٹوری کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ۔